بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان پاکستان۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ملک خضر حیات کا سلام پہنچے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ محبت بھرا پیغام پہنچے۔ عزیزان پاکستان، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ نیوز چینل لائف لائنز ود خضر بابا۔ آپ کا میزبان ملک خضر حیات عرف خضر بابا آپ کی خدمت میں، آپ کے پیش آپ کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت کوشاں اور دعا گو۔ عزیزان من، یاد رہے یہ چینل آپ کی خدمت اور بھلائی کے لیے دن رات یعنی ہر گھڑی ہر وقت ہر پل آپ کے لیے کام کر رہا ہے اور اپنی زندگی کے تجربات، مشاہدات، سبق آموز واقعات آپ کے نام کر رہا ہے، چونکہ یہ چینل ہے آپ کی پہچان اور آپ کا فخر۔ یہ چینل ہے آپ کا اور آپ کے اپنوں کا۔ عزیزان من، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ واچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو دعوت دیجئے، اس کا بھرپور ساتھ دیجئے۔ یہ چینل بنے گا آپ کا پہچان اور پہنچائے گا آپ کے دل کی آواز کو آپ کے چاہنے والوں کے دل تک۔ تو بتانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں عزیزان وطن ایک چھوٹا سا واقعہ، سچا واقعہ۔ کہ والدین بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دے رہے۔ بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں، جب ٹائم نہیں دیتے تو پھر والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اور وہ وطن عزیز کے اندر سیکورٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق بس سروائیو کر رہا ہے، زندگی کا مقابلہ کر رہا ہے، نشیب افراد کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی نوبت فاقوں پہ بھی آ جاتی ہے۔ بڑے شوق کے ساتھ بچے کو ڈالا اسکول میں، کوشش تھی کہ اچھے اسکول میں ڈالا جائے، اور یہ بتاتا چلوں جو اچھا سکول ہوتا ہے اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسکول میں ڈال دیا، بچہ ماشاءاللہ ہر سال بعد پاس ہوتا ہوا 5ویں کلاس تک پہنچ گیا۔ والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خاص کر چھوٹے بچے جو ہیں وہ والدین کو ایسی لگتی ہے کہ اب ہمارے بیٹے جوان ہو گئے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر جمدے ہی جوان ہوں گے۔ تو عزیزان من، ایک دفعہ کیا ہوا، گرمی کی چھٹیاں تھیں، اور آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی چھٹیوں میں گرمی عروج پہ ہوتی ہے۔ تو 3 بچوں نے آپس میں نہانے کا پروگرام بنا لیا کہ ہم گرمی میں نہر پہ جا کے نہاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی نہر ہے، وہاں جا کے نہاتے ہیں 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ تو تینوں نے نہ ماں باپ سے پوچھا، نہ بہن بھائیوں سے پوچھا، نہ ہی باقی دوستوں کو بلایا۔ سائیکل تینوں کے پاس تھی، چھوٹی سائیکل جو بچوں کی ہوتی ہے، والدین نے بڑے شوق سے لے کے دی تھی۔ تو تینوں دوست دوپہر کے وقت جب دنیا سوئی ہوئی ہے، پنکھے لگا کے سوئی ہوئی ہے، کمروں میں سوئی ہے، درختوں کے نیچے سوئی ہوئی ہے، تو وہ تینوں دوست جو ہیں ریس لگاتے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے وہ نہر پہ نہانے کے لیے چلے گئے۔ ساتھ وہ کپڑے بھی لے گئے جن کے ساتھ انہوں نے نہانا تھا۔ تو نہر پہ نہانے لگے تو ایک کہنے لگا کہ اگر نہانا ہی ہے تو پھر بڑی نہر پہ نہاتے ہیں ہم۔ ہیڈ بلوں کی جو بڑی نہریں ہیں، جو دریا کی بہنیں ہیں، اگر آپ لوگ کبھی ہیڈ بلوں کی گئے ہیں تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ کتنی بڑی نہریں ہیں، دیکھنے سے خوف آتا ہے۔
اور پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، دریا کا پانی، آگے پھر نہر کا پانی، اور اس کی اچھلیں. تو وہ بچے، اب دوپہر کا وقت ہے، اب وہ چھوٹی نہر کی بجائے بڑی نہر میں نہانے کے لیے تیاری. کوئی کسی کو نہیں پتا. وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ بڑی نہر ہے، وہ اس نہر پہ چلے جاتے ہیں. اور ادھر جا کے وہ دوست جو کہتے ہیں بڑی نہر پہ نہائیں گے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر پہلے نہاؤ. وہ کہتے ہیں تینوں نہاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ. اس نے نہانے والے کپڑے پہنے، وہ پانی کے اندر گھس گیا تھوڑا سا کنارے کے اوپر. اب باقی دو جو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے ہو. وہ کہتا ہے یار آؤ نا تم. وہ تھوڑا سا اور آگے ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے ہو. وہ ایسے کرتے کرتے جو ہی وہ کنارے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو پانی کی لہروں نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور وہ پانی آپ کو پتہ ہی ہے، پھر دریا کا پانی، نہریں کھینچ رہی ہیں، اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے تو وہ بچہ ڈوبنا شروع ہو گیا. اب جب وہ ڈوبنا شروع ہو گیا تو بڑی دیر کے بعد وہ اوپر نکلا. ایک بار جب انہوں نے دیکھا تو یہ پیٹنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے، اور بغیر کسی کو بتائے شور کیے ہوئے ادھر سے یہ بھاگ نکلے. اس کا سائیکل بھی ادھر چھوڑ دیا، اپنے سائیکل لے کے گھر آ گئے. اب ماں کا جو دل ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے. ماں بڑی پریشان ہے، خدا خیر کرے میرا بیٹا نہیں آ رہا، کہاں گیا ہوا ہے، کھیلنے گیا تھا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ. پڑوسن کے گھر گئی، وہ کہتی ہے میرا بیٹا بھی نہیں، آ جاتے ہیں، پریشان نہ ہو. تیسری پڑوسن کے گھر گئی، وہ کہنے لگی میرا بیٹا بھی نہیں آیا تو آ جائیں گے. تو ویسے بھی وہ اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے اور اکٹھے کھیلا کرتے تھے. تو عزیزہ نے وطن کیا ہوا کہ بچہ جب گھر وقت واپس آئے، اب بچے دونوں ڈر جائیں، انہوں نے ماں باپ کو نہیں بتایا. شام کا وقت ہو گیا ہے، سارے پریشان ہیں. جب ان کی ماں گئی تو ماں نے جا کے ان کو پوچھا تمہارے ساتھ تھا، سچ بتاؤ. تو وہ دونوں رونا شروع ہو گئے اور رو کے کہنے لگے کہ ہمیں وہ لے گیا تھا کہ اور نہر پہ نہاتے ہیں. جب ہم وہاں گئے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، چھوٹی پہ کیا نہانا، اب نہانا تو پھر بڑی پہ نہاتے ہیں. تو ہم نے اس کو کہا تمہارا اتنا دل ہے؟ کہتا ہے میرا دریا جتنا دل ہے. آگے وہ تھا، پیچھے ہم تھے، وہ ادھر چلے گئے. اس نے جناب والا نہانے والے کپڑے پہنے، اس نے چھلانگ لگا دیا اور ہم کو بھی بلاتا تھا. آگے پانی نے اس کو لپیٹ میں لے لیا. اور وہ سب اللہ اکبر. یہ خبر سنی، ماں پریشان ہو گئی، نڈھال ہو گئی، گر پڑی. باپ کو بتایا گیا، وہ بھی آ گیا، دنیا ساری اکٹھی ہو گئی. رات کا وقت تھا. خیر آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی اور ہمارے علاقے کے جو سرکردہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا. تو یہ دریاؤں کے اوپر نہریں تو نہیں روکی جاتی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے لیے کوئی بندوبست کیا جاتا ہے. تو انہوں نے بتا دیا. تو دوسرے دن جا کے وہ کچھ پانی بھی کم کر لیتے ہیں، ہیڈ سے وہ درے لگے ہوتے ہیں، کچھ پانی کم کیا گیا، کچھ آگے والوں کو الرٹ کیا گیا. تو دوسرے دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی. تو عزیزہ نے من جب ڈیڈ باڈی لے کے آئے تو پانی کے اندر جو جانور رہتے ہیں، پانی کے جانور، انہوں نے اس کے چہرے کو نوچا ہوا تھا. کہیں سے ناک کٹا ہوا، کہیں سے کان کٹا ہوا، کہیں سے رخسار کٹا ہوا. تو اس میں سمیل بھی اتنی آ رہی تھی. تو جب وہ لے کے آئے کوئی بھی قریب نہیں جا رہا تھا، ٹھہرا نہیں جا رہا تھا. اس کی ماں جو تھی، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ کے پاگل ہو گئی. پاگل ہو کے کہنا کہ کون کہتا ہے کہ اس سے سمیل آتی ہے، میرے بیٹے سے تو خوشبو آ رہی ہے. اب وہ اس کو چومنا شروع ہو گئی.
اس کے ساتھ لپٹنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. ذہنی توازن اس کا چلا گیا. والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. خیر کفن دفن کے بعد لوگ آئے, انہوں نے افسوس کیا, ڈاکٹروں کو دکھا دیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس نے ٹینشن لے لی ہے, اب اس کا واپس ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب وہ کیا کرتا ہے, اور کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے, وہ اپنی بیوی کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے کھانا وانا اس کو کھلا کے ناشتہ کروا کے باہر سے تالا لگا کے وہ چلا جاتا ہے ڈیوٹی پہ. اور پھر جب واپس ڈیوٹی سے آتا ہے تو پھر وہ تالا کھولتا ہے اور پھر جناب والا وہ اپنی پاگل بیوی کا پھر وہ اس کا خیال رکھتا ہے. عزیزہ نے من بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ پریشانیاں تو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن کچھ ہم خود خرید لیتے ہیں. جب ہم غفلت کرتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بناتے کہ بچہ کس ٹائم مسجد جائے گا, کس ٹائم اسکول جائے گا, کس ٹائم گھر آئے گا, کس ٹائم وہ کھیلنے جائے گا. جب ایسا ٹائم ٹیبل روٹین میں نہیں بنائیں گے, کون اس کے ساتھ, اس کی گیدرنگ کیسی ہے, اس کے دوست کیسے ہیں, کہ ان کا رویہ کیسا ہے, ان کی کمپنی کیسی ہے, تو پھر ایسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. والدین سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنی جتنی بھی مصروفیات ہیں آپ رزق حلال ضرور کمائیں, پرندوں کی طرح آپ اڑیں کمائیں, لیکن آپ کا دھیان پیچھے بھی ہونا چاہیے. جو گھر میں آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر وہ بچے تو بچے ہیں, ان میں تو اتنا عقل نہیں ہے. اب اسی بچے کی مثال لے لیں, موت کس طرح اس کو لے کے گئی ہے اور باقیوں نے تھوڑا سا اس کو سپورٹ کیا تو موت نے اس کو آغوش میں لے لیا. تو عزیزان من, یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے, اور کل ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آنی ہے. ان پھولوں کا اور ان کلیوں کا خود خیال رکھیں, ان کے آرام کا خیال رکھیں, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کے اچھے اسکول میں ڈالا جائے اور رابطے میں رہا کریں کہ بچہ کس ٹائم چھٹی ہوتی ہے اسکول سے, لیٹ ہو گیا تو کیوں لیٹ ہوا, رابطہ کرو. حالات تو قیامت کی چال چل رہے ہیں اور ہم مکھیاں مارتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو والدین پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے, اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرمائے اس قوم کی. تو اپنی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, سب کو دعا دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.